बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मियां आबाद फारूक साहब के साहबजादे का, जो 8-9 साल जिस बच्चे की उम्र थी, इंतकाल हुआ था। और फिर कल बमुश्किल उनको जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई और जनाजे में शिरकत के फ़ौरन बाद ही उनको फिर से जो है वो जहाँ कैद थे उनको वहीं पहुंचा दिया गया। उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में अदालतें जो हैं वो क्या कर रही हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद साहब की पिटीशन ज़ेर समाअत थी, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी आपसे बात करेंगे। कि कप्तान की साइफर केस के हवाले से भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, मैं अपनी पहले बहुत सारी वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये पीडीएम के लोगों की चीखें जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। और अब बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो, उनकी चीखें जो हैं वो सातवें आसमान से बातें कर रही हैं। उन्होंने क्या कहा है उस पर भी आपसे बात करेंगे। नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, किस पर लगाए हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, जिना हाउस हमला केस में दरख्वास्त जमानतें जो हैं वो आज समाअत के लिए फिक्स थी, लेकिन आज क्या कार्रवाई उस पर भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि अम्माद फारूक साहब का जो बेटा था, सॉरी आबाद फारूक साहब का, नाजरीन, वो बच्चा अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका, बीमार हुआ, उसके एक ब्रेन पर अटैक हुआ, कोमा में चला गया, कल उसका इंतकाल हो गया अम्मार का। तो उसके वालिद साहब जो हैं उनको बमुश्किल जनाजे में शिरकत की जो है वो इजाज़त दी गई। मेरी कल उनके भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कुछ फ़ोन आए हैं जिन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि जनाजे में शिरकत के लिए उनको रिहा किया जाएगा। नाजरीन, ये बड़े अफसोस और कर्ब और दुख की बात है कि वो तमाम तर जराइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मंसूब किए जा रहे हैं, घेराव, जलाओ, रियासत से बगावत, रियासती इदारों पर हमला, तनसीबात को नुकसान पहुंचाना, ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, मैं किसी बहस में नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी अफसोसनाक बात है, और वो ये कि वो तमाम तर लोग जिन पर इस किस्म के इल्ज़ामात थे कि जी उन्होंने पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी तनसीबात पर हमला किया, लोगों को घेराव जलाओ पर उकसाया और लोगों को मोटिवेट किया कि जी वो इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हैं वो करें, और फिर उनकी इस मोटिवेट करने पर लोग जो हैं उन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी की। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उन पर मुकदमात बने, अभी तक बहुत सारे लोग जो है वो जेलों में गिरफ्तार हैं। लेकिन अब रियासत का जो है वो यहाँ दोहरा म्यार नजर आता है। दोहरा म्यार ये है कि वो हर वो शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उस पर से ये तमाम तर जो इल्जामात हैं ये हटा दिए जाते हैं। फवाद चौधरी साहब, मैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, फवाद चौधरी साहब पर भी यही इल्जामात थे, उनको बार बार गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फवाद चौधरी साहब जो है वो रियासत के लिए अच्छे बच्चे बन गए थे। इसी तरह परवेज खटक साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब और वो बहुत बहुत सारे लोग जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब वो वाबस्ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन लोगों पर ये एफ आई आर दर्ज की गई थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तमाम तरह एफ आई आर जो है वो खत्म हो गई, उनमें वो बेगुनाह हो गए। अब पाकिस्तान के किसी धारे को वो मतलूब नहीं है। लेकिन वो लोग जो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं। नाजरीन, जिना हाउस हमला केस में आज दरख्वास्त जमानत जो थी वो उसकी समाअत होनी थी इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी जो अदालत है उसमें। तो वो दरख्वास्त जमानत खदीजा शाह, सनम जावेद, इन समेत 34 लोगों की दरख्वास्त जमानत थी। पहले हुआ ये था कि जब इनकी दरख्वास्त जमानत फाइल की गई थी वो खारिज कर दी गई थी, तो फिर ये मामला हाई कोर्ट में आया था। तो हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जी अब इसमें दफ़ात इजाद हो गई हैं और उन दफ़ात में मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा इनकी दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए। तो वो दरख्वास्त जमानत जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई थी और फिर मजीद दफात में रिमांड दे दिया गया था कोर्ट की जानिब से, और अब फिर से दरख्वास्त जमानत जो है वो जेर समाअत थी, लेकिन आज भी उस पर समाअत नहीं हुई और वो 23 सितंबर तक जो है उसको मुलतवी कर दिया गया। उसके साथ साथ नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ जो है वो नाजेबा बयान और जुबान इस्तेमाल करने पर शेख रशीद के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, तो उन मुकदमात को खारिज करने की उन्होंने पिटीशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
کہ کراچی اور بلوچستان میں جو مقدمات ان کے خلاف درج ہیں ان کو خارج کیا جائے۔ تو اب پھر ظاہر ہے جب کوئی بھی معاملہ کورٹ کے سامنے آتا ہے تو پھر بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں کورٹ کی جانب سے کہ اسلام آباد میں وقوع اور مقدمہ اگر ہو تو پھر دوسرے صوبوں میں کیسے درج کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس پہ اٹارنی جنرل جو ہیں ان سے معاونت بھی طلب کی گئی، اور جو شیخ رشید صاحب کے خلاف کراچی کے تھانہ موچکو میں بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا، تو اس مقدمہ میں جو وہاں کے مقدمہ کے آئی او تھے ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ آج کورٹ نے جاری کی ہیں، اور آئی جی سندھ جو ہے ان کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ جی آپ اس کی تعمیل کرائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ جی کورٹ نے پھر جب یہ معاملے کی سماعت ہو رہی تھی تو پھر سرکاری وکیل سے پوچھا کہ جی بتائیں پیٹیشنر نے کون سا غلیظ اور غیر اخلاقی لفظ کہا ہے۔ تو سرکاری وکیل صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی آئی او نے تفتیش کی ہے، اسے پتا ہوگا کہ کون سا غیر اخلاقی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ جی وقوع اسلام آباد کا ہو اور مقدمہ کیماڑی اور موچکو میں کیسے درج ہو سکتا ہے۔ اب یہ سرکاری وکیل صاحب جواب دے رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پر کسی نے دیکھا ہوگا اور اس نے مقدمہ درج کرا دیا ہوگا۔ اب یہ کتنا سٹوپڈ قسم کا جواب ہے جو سرکار کے وکیل کی جانب سے آیا ہے۔ تو پھر جج صاحب نے کہا کہ جی کیا اسلام آباد میں اگر کوئی وقوع ہوتا ہے تو آپ کراچی میں اس کا مقدمہ درج کریں گے؟ پھر انہوں نے بے نظیر بھٹو کا بھی حوالہ دیا کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ لیاقت باغ راول پنڈی میں ان کو شہید کیا گیا، تو کیا ان کا مقدمہ جو ہے وہ لاڑکانہ میں درج ہوا تھا؟ یقیناً ان کا مقدمہ پنڈی میں درج ہوا تھا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، لیکن عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، بدقسمتی ہے آپ پاکستان میں پاکستان کی غریب عوام کے ٹیکسز سے جو ہے وہ لیے گئے پیسوں پر پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان کے تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں، ان کی گاڑیوں کا خرچ اور ان کے گھروں کا خرچ جو ہے وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن بدلے میں انصاف کیا دیا جا رہا ہے اس کا جو ہے وہ اندازہ کرنا کو بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے، پاکستان میں ہر آدمی کو پتہ ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی کہ جی یہ مقدمہ میرے خلاف جو درج کیا گیا ہے اس کو خارج کیا جائے۔ تو وہ سائفر والا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو کورٹ میں پیش کیے بغیر ان کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا گیا تھا انہیں، اور اس کے بعد پھر جب ان کی درخواست ضمانت زیر سماعت تھی تو درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی تھی۔ اس میں بہت ساری پیشیاں، کبھی جج صاحب چلے گئے، کبھی جو ان کے وکیل تھے، خصوصی ایک ٹیم بنائی گئی تھی سائفر کے حوالے سے 3 لوگوں پر مشتمل جس میں شاہ خابر صاحب بھی شامل تھے، تو کبھی وہ نہیں تھے۔ جب سماعت ہوئی تو پھر بالآخر عمران خان صاحب کی بیل خارج کر دی گئی۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے اس کو ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا تو ہائی کورٹ میں بھی اس منڈے، یہ جو منڈے گزرا ہے ناظرین، اس پر عمران خان صاحب کے کیس میں سماعت ہونی تھی، لیکن ان کے وکیل کے بار بار درخواست کرنے کے باوجود بھی 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا کیس۔ تو آج جب یہ سائفر کی پیٹیشن زیر سماعت تھی تو آج جو ہائی کورٹ کی لسٹ ہوتی ہے وہ لسٹ ہی کینسل کر دی گئی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ عدالتوں کی جانب سے جو ہے وہ کیا سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اب چونکہ اس وقت نگران حکومت ہے اور وہ جو پچھلی وارداتیں تھی اور جو پچھلے مزے تھے وہ تو بہرحال ختم ہو گئے ہیں، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ نگران سیٹ اپ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا تسلسل ہے۔ تو آج پھر انہوں نے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی بات کی کہ جو ہمیں شکایت مسلم لیگ نون سے ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، بنیادی طور پر پنجاب اور مرکز میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان پر بڑی شدت سے کام ہو رہا ہے، لیکن باقی صوبوں میں جو ہے وہ بھی اسی طرح کام ہونا چاہیے۔ فل کورٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی فل کورٹ بڑی خوشائند چیز ہے، اور اس میں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی کہا کہ جی الیکشن، ارلی الیکشن اور الیکشن پیٹیشن کے حوالے سے اچھی بات ہوگی کہ اس پر اب بنیادی طور پر یہ جو ترقیاتی منصوبوں کی بات کی جاتی ہے یہ کمیشن کھانے کی باتیں ہیں ساری، کہ جی پنجاب اور جو وفاق میں جو کچھ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں سے حصہ نہیں ملتا، لیکن جو کچھ بلوچستان میں یا سندھ میں ہوگا تو پھر اس میں سے حصہ بھی ملتا ہے۔ ناظرین، اس ملک کو شیر مادر سمجھ کر لوٹا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو لوٹ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ان کو لے کر آنے والے ہیں بنیادی طور پر وہ اصل مجرم ہیں۔ پاکستان میں یہ صورتحال جو ہے وہ گزشتہ 75-76 سالوں سے ایسے ہی ہے کہ جب دیکھتے ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز مضبوط ہو رہے ہیں، سیاستدان جو ہیں وہ ان کو شعور آ گیا اور وہ اپنے مسئلے اور اپنے مسائل خود بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں،
تو پھر کوئی طالع آزما آ جاتا ہے، میرے عزیز ہم وطنوں کی جو ہے وہ ایک فلم چلا دی جاتی ہے، تقریر وہ لکھی بھی پڑی ہے شاید، تو اور پھر ملک میں جو ہے وہ 8 10 سال 12 سال کے لیے جو ہے وہ تمام تر سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ معطل کر دی جاتی ہیں۔ اس دوران کوئی نون میم کاف جیم جو ہے وہ کسی نہ کسی جماعت سے بنا لی جاتی ہے۔ ریاستی جو پاکستان میں جو پاکستان کے سیاسی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ میچور نہ ہوں، یہ طاقتور نہ ہوں۔ اگر یہ طاقتور ہو گئے تو پھر ظاہر ہے وہ لوگ جو ریاستی اداروں کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے ان کی طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ حاضرین، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پھر بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جن لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہے ان لوگوں کو اس کا یقیناً جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے بنیادی طور پر یہ پیر کی رات پنجاب کی جو پارٹی کے عہدیداران تھے ان کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ جی ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دینے والے 4 ججوں کے پیچھے جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھے۔ اب یہ انہوں نے نام لیا پاکستان کے سابق آرمی چیف کا، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی بعض نقصانات زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں لیکن بعض کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی تلخیاں نہیں آنی چاہیے تھی جتنی لائی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملات تلخی کی اس نہج پر نہیں جانے چاہیے تھے، ماضی میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو شخص ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے، 4 جج بیٹھ کر کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں، اس کے پیچھے وہی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا انہوں نے، اور یہ بھی الزام لگایا کہ جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اعلی کار جو ہیں وہ ثاقب نثار اور آصف شہید کھوسا تھے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں موصوف کہ جی عوام روٹی کھائیں، بجلی کا بل ادا کریں یا دوائی خریدیں، ملک اور عوام کو ان حالات سے دوچار کرنے والے کون ہیں؟ قوم کو اس حالت تک پہنچانے والے کردار اور چہرے ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، ملک کو قوم کو اس حال میں پہنچانے والوں کا احتساب بھی ہوگا۔ آج غریب روٹی کو ترس رہا ہے، ملک کو اس حال تک کس نے پہنچایا؟ عوام روٹی کے لیے پریشان ہے۔ 2017 میں یہ جو ہے حالات نہیں تھے، عوام بالکل پہچانتی ہے۔ یہ بدنما کردار جو ہیں یہ آپ ہیں، آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں۔ آج بھی ایون فیلڈ کے جو آپ کی رہائش گاہیں وہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہیں کہ پاکستان سے پیسہ لوٹ کر آپ نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، اور یہ جائیدادیں جو ہیں اس کا ابھی تک آپ کوئی ثبوت جو ہے وہ کسی عدالت میں نہیں دے سکے۔ آپ کروڑوں ووٹس کی بات کرتے ہیں، کیا کروڑوں ووٹ لینے والا اگر کوئی جرم کرے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اس بنیاد پر کہ جس نے کروڑوں ووٹ لیے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پر وہ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور دوسرا کوئی کوشش بھی نہیں کرتے پڑھنے یا لکھنے کی۔ تو مطلب ہے ایک شخص جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی کروڑوں ووٹ لینے والے کو جو ہے وہ آپ نے گھر بھیج دیا، تو کیا کروڑوں ووٹ لینے والا جو ہے وہ قانون یا آئین سے اوپر کی کوئی چیز ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کل چونکہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے میں میری اپنی بھی ان کے بھائی سے بات ہوئی تھی، میاں آباد فاروق صاحب سے۔ تو یہ میاں آباد فاروق صاحب کی والدہ ہیں، ان کا انٹرویو کیا گیا تھا یہ ان کے جو پوتے کے فوت ہونے سے کچھ پہلے، انہوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا سنیے گا۔ مائی کی دادی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے پاپا کے ساتھ بہت اٹیچ، جدوں انہوں پولیس لے گئی وہ تو بعد ساڑے گھر پولیس روز ریڈ کرتی سی۔ ایک دن ایسا ہوا انہاں پکڑ لیا مینوں بھی تے میری بہو نوں۔ وہ بچہ ویکھ کے زیادہ ٹینشن لئی، انہاں اتنا شور کیتا بچیاں نوں چھڈ کے سانوں لے گا۔ مڑ سانوں نہ ایک دن بعد میں آ گئی، دوسرے دن بعد میری بہو آیا تے بچہ گھر نہ بالکل نہ وہ زیادہ ہی کمزور تے ڈگا آیا، منہ چنج کرے، پتہ نہیں جنویں انہوں کچھ ہو گیا۔ اسی ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل بھی انہاں آخیا نو کچھ بھی نہیں، پھر اسی دام دروتے ویلے جاندے رہے، انہاں آخیا نو کچھ بھی نہیں۔ پہلے بچہ بالکل ٹھیک تھا؟ بالکل ماشاءاللہ ٹھیک سی، سارے نالوں ماشاءاللہ ہیلدی بھی سی، ٹھیک بھی سی۔ تو پولیس جب گھر میں آتی تھی تو یہ کہاں ہوتا تھا بچہ؟ اس کے سامنے ہوتے تھے یہ؟ ہاں، اس لیے تو سکول بھی بند سی تے گھر ہی ہوندا سی۔ پولیس کا کیا رویہ تھا؟ وہ کہندے سی سانو آباد چاہیدا، میں وہ کہندی سا جی ماما بھی کہندی سی بھی بات تسی لے لیا ساڈے کولوں، ہن بعد کتھوں اسی دئیے تانوں؟ بس وہ پولیس کہنا سانو دیو جتھوں مرضی، اسی آخنا تسی ساڈا بچہ لے لیا، وہ ساڈے نال چلو پھر تسی اگے لگو، پھر سانو لے جاندے سی۔ بدتمیزی وغیرہ بھی کرتے تھے؟ بدتمیزی کردے سی بہت زیادہ۔ جدوں ناظرین، یہ عمار کی دادی تھی۔ آئی جی صاحب
मियां आबाद फारूक साहब ने कोई जुर्म किया होगा, और अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसको यकीनन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी भी मुल्जिम की वालदा या उसकी बीवी को या उसके अहले खाना में किसी शख्स को आप अगर अगवा करेंगे तो आप अगवा के मुजरिम हैं। आप कानून और इंसाफ की बात करते हैं, बुनियादी तौर पर आप बात ही करते हैं, लेकिन कानून और इंसाफ का सबसे ज्यादा मजाक अगर पाकिस्तान में और खसूसन पंजाब में किसी ने उड़ाया तो वो आईजी साहब, इंतहाई माजरत के साथ वो आपने उड़ाया। आप लेट गए हैं ताकतवरों के सामने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी अगवा है जो मियां अब्बाद फारूक साहब की वालदा का किया गया है, ये भी अगवा है जो उनकी अहलिया का किया गया है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और वो वक्त आएगा जब आपको कानून के कटहरे में इन तमाम तर रियासती ताकत के साथ किए गए जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।